تو آسان ہے نا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے پاس ہے, پتہ چلتا ہے کس بھاؤ بکتی ہے, طاقت میں ہے نا آپ ذرا. لیکن طلعت میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, دیکھیں کیا پھر ہماری یہی تقدیر رہ گئی ہے کہ انہی کے ہاتھوں میں ہم پھنس گئے ہیں؟ لیکن ہم, یہ پاکستانی قوم ہے, ان کو آپ باہر جا کے دیکھیں, یہی پاکستانی باہر جاتے ہیں, آپ کو اتنا فخر ہوگا اپنے باہر پاکستانیوں کو دیکھ کے, کتنے وہ ہر چیز میں ایکسل کرتے ہیں, ان میں یعنی کہ وہ قانون کے مطابق بھی چلتے ہیں, ان کے رسپیکٹ بھی ہے اپنے معاشرے میں, وہ ہر چیز میں. آپ بیسٹ ڈاکٹر دیکھ لیں آج پاکستانی ہیں, آپ کو فخر ہوگا دیکھ کے ان کو. پروفیسرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بریڈفورڈ یونیورسٹی کا میں چانسلر ہوں, آپ کو پاکستانی دیکھ کے فخر ہوگا. ایکسل کرتے ہیں, ایکیڈیمکلی ایکسل کرتے ہیں بچے. ہم اس صرف ہم اگر تو میں آج چپ کر کے بیٹھ جاتا اگر مجھے ہوتا کہ یہاں ہوپ ہی کوئی نہیں ہے, ایسے ہی چلے گا. لیکن جب کیونکہ میں باہر کے پاکستانیوں کو دیکھا, اور اب سے نہیں 40 سال سے, میں 18 سال کا تھا میں باہر گیا, میں تب سے دیکھ رہا ہوں ان کو کہ مر کے جھوٹے غلطی سے فراڈلنٹ ویزے لے کے باہر جاتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو موقع ملتا ہے, کوئی انصاف کا ماحول ملتا ہے, کوئی ادارے اچھے ملتے ہیں, ایک دم اوپر چلے جاتے ہیں. یہاں پھنسے ہوئے ایک اس سسٹم میں جدھر اوپر ایک چھوٹا سا طبقہ بیٹھا جو خون چوس رہا ہے, ہم نیچے چپ کر کے پھنسے ہوئے ہیں. وہ کبھی جمہوریت کے نام میں آ جاتے ہیں, کبھی ڈکٹیٹرشپ میں, پھر ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر کلا بازیاں لگ رہی ہیں, کبھی ادھر لگ رہی ہیں, اور صرف مقصد کیا ہے, کرسی کسی طرح مل جائے, پاور مل جائے, یا پیسہ بنا لیں یا پیسے کو بچا لیں. پیسہ بچتا بھی ہے پاور میں ہی, این آر او پاور میں آ کے ملتا ہے. تو کیا ہم ان کے خلاف اگر ہم کچھ کریں گے نہیں, جدوجہد آواز نہیں بلند کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کی آواز جو ہم سنائی دیتی ہے وہ کہتی ہے جی آپ ٹیکس نہ دیں, آپ ٹیکس نہ دیں کیونکہ حکمران طبقہ جو ہے وہ چور ہے. اب یہ تو ریاست کے بعد جس کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں, اگر آپ کی طرف سے اور آپ کی آواز سنی جاتی ہے آج کل, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر حکمران تک پر نہیں دیتا, جو ہمیں پتہ نہیں دیتا, تو آپ بھی نہ دیں, تو یہ تو پھر ریاست چلے گی کس طرح عمران؟ طلعت, یہاں کا جو ایک حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ہے ظلم کا نظام کہ سارے غریب عوام سے آپ ٹیکس کھینچیں, اوپر سارا اوپر بیٹھا ہوا کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا. مجھے یہ بتائیں کہ میں واحد پاکستان, میں چیلنج کرتا ہوں, میں واحد پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر ہوں جس کا سارا پیسہ اور جائیداد یہاں پڑی ہے, جس نے باہر پیسہ کمایا ہے. پیسہ میں نے باہر کمایا, سب کچھ میرا آج پاکستان میں. ایک دھیلا باہر نہیں ہے آپ کو؟ ایک میرا پیسہ باہر نہیں ہے, سب کچھ میں پاکستان, انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہے میرا پاس, سب کچھ باہر. میرا فلیٹ تھا وہ میں نے بیچا, یہاں گھر بنایا, جو میرا بینک میں پیسہ تھا سارا پاکستان, اس میں سب اٹس آل ٹیکس پیڈ, اور سارا بینکنگ چینل سے آیا ہے, سارا ڈکلیئرڈ پر ہے, اور میرا بینامی کچھ نہیں ہے. میرے سب کچھ میرے نام پہ ہے, یعنی کہ میں جو میرے نام پہ نہیں ہے وہ میں چیلنج کرتا ہوں لے کوئی. تو میں کتنے ٹیکس دیتے ہیں ویسے؟ میرا اس بار ٹیکس 18.5 لاکھ روپیہ تھا. اچھا, میں صرف آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, میرے سے 4 لاکھ کم ہی ہے ویسے. لیکن آپ میرے سے زیادہ پیسے والے اب یہ کتنا یقین کرے گا, یہ ویور کتنا یقین کرے گا؟ نہیں, لیکن ماشاءاللہ 350 کے گھر میں رہتے ہیں. آپ کا تو ماشاءاللہ پروفیشن ہے. میں تو صرف سارا کام, میں تو صرف تھوڑا سا اپنا کرکٹ کی یا آفٹر ڈنر سال میں کوئی 10-15 دن نکالتا ہوں جس میں اپنا پیسہ بناتا ہوں, باقی سارا وقت میرا کام تو پاکستان. اچھا, سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہے کہ نہ سارے لیڈرز کا پیسہ, ان کی جائیدادیں, ان کے بینک بیلنسز باہر پڑے ہیں, اور اپنے نام پہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ ان کے گوشوارے دیں کہ اپنے نام پہ کچھ رکھے نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جب لیڈرشپ بینامی ٹرانزیکشنز کرتی ہے یا اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتی یا اپنے ایسٹس نہیں ڈکلیئر کرتی, تو اس کا مطلب کہ وہ ٹیکس بچا رہے ہیں, یا وہ چوری کا پیسہ بچا رہے ہیں, ٹیکس کا پیسہ بچا رہے ہیں, اور عوام کے اوپر ہر مہینے کو نیا ٹیکس. جی ابھی آپ کو ایک اور قربانی دینی ہے, ابھی آپ کو کوئی اور کڑوی گولی کھانی پڑے گی, کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کبھی ہر مہینے بجلی کی. تو آپ یہ انکریج کریں گے کہ ٹیکس نہ دیں جب تک یہ لوگ موجود ہیں پاور میں؟ ایک انسان کے اندر, ایک ڈیموکریسی کے اندر پروٹیسٹ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. مارگریٹ تھیچر نے پول ٹیکس لگایا تھا, عوام ساری سڑکوں پہ آگے اس کو واپس لینا پڑا. پبلک نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں بتائیں جی آپ کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں, ہم حکومت سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے ایک اور بھی, آپ نے جو بات نہیں کہی, میں نے چیلنج یہ بھی کیا, میں نے کہا صرف پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز اپنی جائیدادیں ڈکلیئر کر دیں اور اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دیں جو باہر ہیں اور اندر ہیں. میں نے کہا جو میرے پاس پیسہ میں ٹیکس میں دے دوں گا. بالکل, یہ آپ نے کہا تھا.